جیسے ہی آپ تلاوت کریں گے یقین کے ساتھ، توجہ اور حضور قلب کے ساتھ، مذاق نہیں، آزمائش نہیں، یقین اور عقیدے کے ساتھ، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ بتائیے کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ بہت مشہور روایت، امام فرماتے ہیں جی اس بات کا امکان ہے کہ مومن جھوٹ بول سکتا، بولتا ہے نہیں۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ اب سنتے مولا کے فرمان کو ہیں، سمجھتے اپنے مزاج سے۔ مومن جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا ہے نہیں، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی مومن کے ساتھ یہ سانحہ پیش آ جائے کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر سوال کیا، مولا یہ بتائیے کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اس بات کا امکان کہ مومن کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرپوک واقع ہو جائے، مگر امام فرماتے ہیں مومن خائن اور کاذب نہیں ہو۔ مومن نہ تو جھوٹا ہوتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کو جو لفظ استعمال، قولا بالحق، جب بھی بات کرنا حق کی بات کرنا۔ حق کا مطلب سچ بولنا، حق کا مطلب امین بن کے رہنا۔ ہوتا تو بڑا سخت ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے سچ اور حق، لیکن اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا اپنے چائے میں چینی پینا چھوڑ دی، چائے کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا گزارا کر لیتا۔ ہم نے صاحب نے کہا میں نے تو ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، اب مجھے میٹھی چائے کڑوی لگتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، کچھ باتیں سمجھانے کے لیے مثال لانی پڑتی ہے۔ میں نے اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کر لیا کہ اب مجھے پھیکی چائے میں اتنا لطف آتا ہے کہ میٹھی تو مجھ سے پی نہیں جاتی۔ اگر کوئی مومن اتنا سچ بولنے لگے کہ اس سے جھوٹ بولنے میں اتنی کڑواہٹ لگے کہ سچ کی کڑواہٹ کو مٹھا سمجھے وصیت پر عمل ہو گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، اے میرے بیٹو حسن حسین عمل کرنا تو اجر کے لیے۔ اس کے ساتھ روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میدان میں پروردگار عالم جب حساب کے لیے طلب کرے گا ایک شہید کو، اس سے پوچھا جائے گا شہید ہوئے تھے کیا کیا تھا؟ پروردگار کی بارگاہ میں یہ جواب دے مالک تیرے حق میں بڑی تلوار چلائی تھی، بڑے تیر چلائے تھے، اور تلوار کھائی تھی اور تیر کھائے تھے اور سر کٹایا۔ پروردگار جواب دے گا مگر تمہارے ذہن میں تو یہ تھا کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں گے، تمہیں لوگ بعد میں شہید کہیں گے۔ کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسا جہاد کر رہا ہوں، تو تم میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، عمل کرنا تو اجر کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے شہید کو خدا فرمائے گا میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سخت جملہ، اسے اوندھے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آغاز میں آیتوں میں شہید کے لیے جنت کی بات کی گئی، لیکن اگر کوئی شہید خدا کے لیے شہید نہ ہو، ایسے ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے۔ میدان جہاد میں ایک صاحب بڑی محنت سے لڑ رہے تھے، اور جب دیکھا کہ مسلمان جیتنے لگے تو مال غنیمت کا شوق تو ہر جگہ ہوتا ہے، تو مال غنیمت کے شوق میں ان کو ایک خچر پسند آ گیا، کسی کافر کا خچر پسند آ گیا۔ ان کی ساری تگ و دو تھی کہ وہ خچر کسی طرح کنٹرول کر لیں غنیمت کے مال کے طور پر۔ خچر کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے خچر کو جیسے چاہا لینا، کسی نے پیچھے سے آ کے ان کو اب شہید کر دیا۔ کہوں شہید ہو گئے مگر شہید حمار کہلائے، جنگ میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہید حمار ہے۔ ایسے بھی شہید ہوں گے شہید حمار ہوں، ہاں شہید راہ خدا اور ہیں شہید حمار، اور شہید حمار کو خدا جہنم میں ڈال دے۔ پھر آپ فرماتے خدا طلب کرے گا ایک صاحب علم، اس نے علم سیکھا علم سکھایا، خدا اسے بلائے گا، سوال اس سے ہوگا نعمت علم کو پہچانتے ہو؟ علم کی نعمت کیا ہوتا؟ مالک کیوں نہ پہچانوں گا، میں نے علم سیکھا سکھایا بھی، بڑی محنت کی مالک، ہاں مگر نیت یہ تھی لوگ تمہیں عالم کہیں گے، لوگ تمہیں مولانا کہیں گے، اب تو لوگ علامہ کہیں گے۔ سب سے مشکل ترین جگہ ہے ہماری، سب سے مشکل ترین جگہ۔ آپ سب آسان جگہ بیٹھے، آپ کا حساب آسان ہے، ہمارا حساب آسان نہیں۔ آپ کی ایک سبحان اللہ ہماری نیت کو بدل دیتی ہے، آپ کا ایک واہ واہ کہہ دینا ہماری امتحان کر دیتا۔ اب اگر ہم نے آپ کے جملات کو سن کر آپ کی خاطر ایک جملہ اور کہہ دیا تو پوری مجلس چلی گئی۔ اللہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ یہ ذمہ داری عالم اور متعلم کی، اسے خدا نے بلایا کہ تم نے علم سیکھا علم سکھایا، مگر نام و نمود کے لیے میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، یعنی سب کچھ کیا اجر کی نیت کے بغیر۔ اب الفاظ پھر وہی کہ خدا اس
اس عالم کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. اوندے منہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. کبھی خدا مشکل وقت آپ کو نہ دکھائے. لوگ کیسے کھینچ کے لے جاتے ہیں کسی مجرم کو, کیسے ٹھوکریں مارتے ہیں کسی گنہگار کو, منہ کے بل گرتا ہو کہ دائیں گرتا ہو کہ بائیں گرتا, اسے اٹھا کے بٹھاتے نہیں ہیں, اسے ٹھوکروں میں رکھ. تیسرا کیس آپ فرماتے ہیں روز قیامت پروردگار عالم تیسرے کو بلائے گا. یہ شخص کون ہے؟ یہ صاحب مال ہے, شہادت شہید ہونے والا, علم عالم اور متعلم. تیسرا صاحب مال, انفاق کرنے والا. جانتے ہو مال کی نعمت کیا ہے؟ کہ مالک مجھے مال تو نے دیا, میں نے سب خرچ کر دیا, کسی غریب کو مسکین کو خالی ہاتھ جانے ہی نہ دیا. خدا فرمائے گا ہاں مگر تمہارے ذہن میں یہ تھا لوگ تمہاری تعریف کریں, تمہیں سخی کہیں, تمہاری عطاؤں پر تمہارا شکریہ ادا کریں. ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بھی خدا جہنم میں گرائے. روایت اللہ کے رسول وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ 1400 سال پہلے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنت کے جوانوں کے سرداروں کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی, میرے بیٹو عمل کرنا تو اجر کے لیے, نہ نام کے لیے, نہ نشان کے لیے, نہ نمود اور پہچان کے لیے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی تعریف کرے نہ کرے, عمل کیے جائیے کہ اجر خدا کے ذمہ. اور اسی اجر کو لے کر آپ کی خدمت میں اس آیت کو تلاوت کر دوں جس کے آپ انتظار میں ہوں. رزق بڑھتا کیسے ہے؟ آج ہے آیت دسترخوان یعنی آیت مائدہ. آپ نے سنا ہے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں 2 آیتیں ہیں جو آیت مائدہ کہلاتی. ایک کا نمبر 112 ہے, ایک کا نمبر 114 ہے. 112 والی اپنے کام کی نہیں ہے, مطلب اس حوالے سے آیت تو ہے مگر وظیفہ نہیں. آیت نمبر 114 ہمارے اور آپ کے وظیفے کے طور پر. اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان صبح کے وقت میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آخری آیت 114 نمبر کی آیت, شاید آخری ہو, نمبر مجھے یاد ہے 114, پڑھ دیتا ہوں آیت. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. چھوٹی سی آیت ہے, بڑی نہیں ہے. سورہ مائدہ کی 114 نمبر کی آیت صبح نماز سے پہلے پڑھیں, نماز کے بعد پڑھیں. وقت کی قید نہیں مگر ہے صبح میں کوئی بھی وقت ہو آپ کے لحاظ سے, آپ 3 دفعہ پڑھیے. 3 دفعہ پڑھنے کے اعتبار سے بس یاد رکھیے صبح کسی سے بات کرنے سے پہلے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. ماہ رمضان میں سحری کی آواز تو آپ دیں گے نا, میرا خیال یہ ہے کہ کسی دن سحری کی آواز کو روک لیجئے اور آیت پڑھ لیجئے. دسترخوان والی آیت ہے, دسترخوان سجے گا بعد میں, آیت پہلے پڑھ لیجئے. 3 دفعہ پڑھنا ہے. اور اول آخر درود تو ایسا ہے کہ بغیر درود کے وسیلے کے نہ آیت وہاں سے یہاں آتی تھی نہ یہاں سے وہاں جاتی ہے. درود کا وسیلہ, اللہم صلی اللہ. درود پڑھیے اول و آخر, اور اس کے بعد یہ آیت 3 دفعہ پڑھیے. ترجمہ کیا اس کا؟ اللہم ربنا, اے اللہ, اے ہمارے پالنے والے, انزل علینا مائدۃ من السماء, ہم پر نازل کر دے آسمان سے دسترخوان, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک, یہ ہو جائے گا ہمارے لیے عید کا موقع. کبھی یہ آیت ہم تلاوت کیا کرتے ہیں خطبہ عیدین میں, اور خاص عید الفطر کے خطبے میں, کہ پورے قرآن میں لفظ عید 1 مرتبہ آیا. آپ منائیں 3 دن کی عید, قرآن میں 1 دفعہ عید آئی ہے, اور وہ دسترخوان کے یعنی مطلب کھانے پینے کے حوالے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, یہ ہمارے اول کی عید بھی ہے اور ہمارے آخر کی عید بھی ہے. وہ آیۃ منک, اور تیری نشانی بھی ہے. وارزقنا وانت خیر الرازقین, تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. یہ تو بات تھی. جیسے ہی آپ تلاوت کریں گے یقین کے ساتھ, توجہ اور حضور قلب کے ساتھ, مذاق نہیں, آزمائش نہیں, یقین اور عقیدے کے ساتھ, ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو اس آیت کی برکت سے. اور آغا الحروی نے اس میں ایک اور بھی نقطہ بیان کیا کہ اگر کوئی انسان اول ماہ میں یعنی ابتدائے ماہ صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے وضو کر کے, نماز حاجت, نماز فجر کی طرح سے, اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود پڑھیں اور 50 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور عمل 40 دن تک کریں, تو بند دروازے کھل جائیں گے. کشادگی ایسی ہو جائے گی لوگ تعجب کریں گے, کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا, FBI والے گھر پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.